بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد انہیں پورے کر لو۔ میرے بھائی یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ آج تمہیں ایک آسانی دین کے اندر سہولت کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہ بتا نہیں سکتا ہو تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہ اللہ کے نبی شرم آتی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی۔ رمضان کا روزہ تھا، روزہ فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، تو چلیے ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ مطلب پراشچت، کفارہ ادا کر دو، اس کا دنڈ ہے اسلام نے بتایا ہے، وہ پورا کر لو۔ کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ ایک غلام، اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ کہتا غلام کہاں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی، غلامی کرتے کرتے دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری، میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر دوں؟ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، تو دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ تم 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، مسلسل کنٹینیو ریگولر۔ کتنے روزے رکھو؟ 60۔ اس نے کہا 60؟ کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا، وہ بھی کنٹینیو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر 55 روزے 55 روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا نا، ایک دن سستالے بعد میں پھر رکھیں گے، ایک چھوڑ دیا تو 55 بیکار، اب پھر 1 سے 60 رکھو۔ اگر بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دور ہی رہو، روزے کی حالت میں بیوی سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا قریب آؤ گے، دل بہک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ہی خراب کر بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو، رات پوری پڑی ہے، دن میں قریب مت ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول 60 روزے وہ بھی مسلسل پیدل پر نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا، بیوی سے مل بیٹھا، 60 نہیں رکھ پاؤں گا۔ ایک روزے پہ تو صبر نہیں ہو سکا، 60 میں کون کر لے گا؟ نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، میری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتا ہے 60 کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے، ایک ٹائم نصیب ہے ایک ٹائم نہیں۔ اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ارے ہمیں تو 2 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 راستے تھے، چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے صحابہ آئے، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی پریشانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ مدد کرو، کچھ چندہ اندہ کرو۔ صحابہ نے چندہ کیا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا، 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، اتنا بڑا ٹوکرا۔ اللہ کے رسول نے کہا لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، چلو اس 10 کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں، اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، جاؤ۔ ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ کہاں؟ کہا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بولا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہنس دیے، صحابہ بھی ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ گناہ بھی کر بیٹھا،
وہ جس کو کہتے ہیں ہم بستری بیوی سے ہم بستری بھی کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا، غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب لوگوں سے چندہ بھی ہوا تو چندے کو بھی بانٹنا نہیں چاہ رہا، کہہ رہا اللہ کے رسول کس کو تھا؟ غریبوں میں بانٹنے کا حکم ہے نا، غریبوں میں کیسے بانٹوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں میرے پورے گاؤں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو یہ تیرے ہی لیے جائز ہو گیا، تیرے بچوں کے لیے جائز ہو گیا، جا کھا لے اور تیرا گناہ بھی معاف، تیرا وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ سہولت اور اس سے زیادہ آسانی ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گی۔